بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کے ناپاک عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بھرپور عزم کے ساتھ جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی وزیرستان اور دیر میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں جنوبی وزیرستان کے ضلع اعظم ورسک اور دیر دو الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی سرپرستی یافتہ فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 10 خوارج مارے گئے۔ سعودیہ، پاکستان اور ترکی کا سربراہ اجلاس آج ہو رہا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان خطے کی سلامتی سے متعلق معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ ملاقات میں خطے میں قیام امن کے لیے اہم پیش رفت متوقع ہے۔ سعودی ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جدہ پہنچے۔ مکہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز اور سعودی عرب کے وزیر زراعت نے استقبال کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان بھی سعودیہ کے لیے روانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ خطے کی صورتحال اور دونوں ملکوں کی شراکت داری مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستانی وفد نے عمرہ ادا کیا۔ 5 غیر ملکی کوہ پیماؤں کی میتیں اسکردو سے اسلام آباد پہنچا دی گئی۔ میتوں کو متعلقہ سفارت خانوں کے حوالے کیا جائے گا، جہاں سے ان کے آبائی ممالک روانہ کیا جائے گا۔ براڈ پیک پر 31 جولائی کو برفانی تودہ گرنے سے 10 غیر ملکی کوہ پیما لاپتہ ہو گئے تھے۔ پاکستان آرمی ایویشن اور زمینی سرچ ٹیموں کی مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران 5 غیر ملکی کوہ پیماؤں کی میتیں برآمد کی گئی تھیں۔ خلیجی تعاون کونسل کی نجران میں حوثیوں کے حملے کی مذمت۔ کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البریبی نے کہا ہے کہ شہریوں کو نشانہ بنانا ایک گناہنہ جرم ہے۔ یمن کے شہر مارب میں حوثیوں کے فوجی تنصیبات پر حملے میں 58 اہلکاروں کے مارے جانے کی اطلاعات۔ حملوں میں نجران میں 11 شہری زخمی، متاثرین میں 7 سعودی، یمنی، مصری اور 1 پاکستانی شہری شامل۔ اتحادی افواج کے ترجمان نے کہا کہ شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور ایسے حملوں کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت میں نمایاں کمی۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق رواں ہفتے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی تعداد کم ہو کر 33 رہ گئی۔ گزشتہ ہفتے یہ تعداد 50 تھی۔ شپنگ ٹریکر کمپنی کیپلر کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز صرف 4 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے۔ بحیرہ احمر میں واقع باب المندب آبنائے میں گزشتہ روز 26 بحری جہازوں نے سفر کیا، جبکہ ایک دن پہلے یہ تعداد 19 تھی۔ بینک صارفین کا خفیہ ڈیٹا بھی قانون کی نظر میں جائیداد ہے۔ اگر کوئی بینک ملازم اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے تو اس پر فوجداری، بددیانتی کی دفعات بھی لاگو ہو سکتی ہیں۔ جدید بینکاری نظام میں کسٹمر ڈیٹا تک رسائی صارف کے مالی مفادات تک رسائی کے مترادف ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم۔ عدالت نے سائبر بینک فراڈ کے مقدمے میں ایک ملزم کی ضمانت خارج جبکہ دوسرے کی منظور کر لی۔ فیصلے میں عدالت نے کہا کہ بینک ملازم محمد عاطف کے خلاف بادی النظر کافی شواہد موجود ہیں، جبکہ محمد عثمان کے خلاف براہ راست شواہد کی جانچ ہونا ضروری ہے۔ ملزمان پر الزام تھا کہ انہوں نے بینک کا خفیہ کسٹمر ڈیٹا لیک کر کے جعلی سمز جاری کی۔ ان سمز کے ذریعے 6 شہریوں کے بینک اکاؤنٹ سے 1 کروڑ 4 لاکھ روپے منتقل کیے گئے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہ ایک منظم سائبر بینک فراڈ تھا جس میں ہر ملزم نے الگ کردار ادا کیا اور بینک ملازم نے خفیہ معلومات تک رسائی حاصل کر کے فراڈ میں معاونت کی۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر کمی۔ آج کے لیے نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے فی لیٹر کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر مقرر۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برنٹ خام تیل $83 فی بیرل سے اوپر چلا گیا۔
انسانی اعضاء کی غیر قانونی فروخت کیس میں گرفتار 3 چینی باشندوں نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ٹرائل کورٹ نے ملزمان کی ضمانت مسترد کی تھی۔ ملزمان کے خلاف FIA کارپوریٹ کرائم سرکل میں مقدمہ درج ہے۔ وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ اسی نوعیت کی درخواستیں دوسرے بینچ میں زیر سماعت ہیں۔ کیسز کو جسٹس محمد اعظم خان کے بینچ میں منتقل کیا جائے۔ جسٹس ارباب طاہر نے ریمارکس دیے کہ موسم گرما کی چھٹیوں کے باعث سماعت میں 1 ماہ لگ جائے گا۔ بینچ تبدیلی کی درخواست چیف جسٹس آفس کو بھجوا دی گئی۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی پراسرار موت کی تحقیقات۔ میڈیکل بورڈ میں بار بار تبدیلی پر اہل خانہ کے تحفظات پر قبر کشائی مؤخر کر دی گئی۔ اہل خانہ کے وکیل کا پولیس سرجن اور سیکریٹری صحت کو ہنگامی نوٹس۔ قبر کشائی کے لیے پہلے اور دوسرے میڈیکل بورڈ کو ضم کر کے تیسرا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت۔ اس سے پہلے میر رضا کی قبر کشائی کے لیے قائم 8 رکنی بورڈ کو تبدیل کر کے 5 رکنی کر دیا گیا تھا۔ نئے بورڈ میں ڈاکٹر سمیہ کے علاوہ تمام ممبران تبدیل کر دیے گئے۔ تو کون ایسا بندہ ہے کس کو بچایا جا رہا ہے؟ یہ حکومت بتا سکتی ہے اور CM صاحب کو بتانا چاہیے۔ یہ رات کے اندھیرے میں جو نام ایڈ ہوئے ہیں ہوں گے اپنی جگہ یہ باوقار لوگ اور اچھے سرکاری افسر۔ ہمیں بھروسہ نہیں ہے اب سرکار کے ان ناموں کے اوپر، جس طریقے سے ہمیں اندھیرے میں رکھ کے یہ خفیہ گپت طریقے سے کارروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو اوریجنل 8 ممبران کی رکنی ٹیم ہے صرف انہی پہ ہماری کنسنٹ ہے، صرف انہی پہ ہمارا بھروسہ ہے، چونکہ ہماری درخواست کے نتیجے میں جو عدالت کا آرڈر تھا اس آرڈر کی کمپلائنس میں وہ بورڈ بنا تھا۔ ہم کسی اور بورڈ کو تسلیم نہیں کرتے۔ کون ہے جس کو بچایا جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ جواب دیں۔ میر رضا کے والد میر حسین کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے سوال۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، 10 دن بعد بھی قبر کشائی کرانا پڑی تو کرائیں گے۔ میر رضا کے اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر نے کہا کہ نیا میڈیکل بورڈ کسی صورت قبول نہیں، پرانی نوٹیفیکیشن کے 8 ڈاکٹرز پر اعتماد ہے۔ نوٹیفیکیشن نکالے جا رہے ہیں۔ کیس میں سیاسی مداخلت اور قبر کشائی کے عمل میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ کوئی بتائے کہ پہلے 8 رکنی میڈیکل بورڈ سے لوگ کیوں فارغ کیے؟ پولیس، محکمہ صحت اور وزیر اعلیٰ سندھ جواب دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مانسون کے فوراً بعد خستحال عمارتوں کے سروے کی ہدایت۔ سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹس پر رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ۔ 29 شہروں میں انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ٹینکس مکمل فنکشنل، 21 میں اسٹوریج ٹینکس کی تعمیر جاری۔ آزاد کشمیر میں تیسرے مرحلے کے انتخابی شیڈیول میں تبدیلی۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا ڈسٹرکٹ پونچھ اور سدنوتی میں انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان۔ کہا تیسرے مرحلے میں باغ اور ضلع حویلی میں انتخابات ہوں گے۔ پرانے شیڈیول کے تحت پونچھ ڈویژن کی 4 اضلاع کی 11 نشستوں پر الیکشن ہونا تھے۔